خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے ٹاپ سٹوری نیوز 360 میں۔ نمرا کاظمی کا معاملہ تقریباً نمٹ گیا، وہ اپنے گھر پہنچ گئیں، اپنے شوہر شاہ رخ کی اصلیت ان پر واضح ہو گئی۔ یہ بڑی خوشخبری ہے، یہ اس گینگ کی ناکامی ہے جو کہ اس سارے کارروائیوں میں ملوث تھا۔ مہدی علی کاظمی کی صاحبزادی کا معاملہ بھی عدالت میں ہے اور امید کی جانی چاہیے کہ وہاں پر بھی کچھ منطقی انجام نمرا کاظمی سے ملتا جلتا ہی نکلے گا، گو کہ اس کے اندر جو ملزم ہے اس کے اوپر الزامات انتہائی سنجیدہ نوعیت کے ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ عدالت اس سلسلے میں ضرور اس کو قابل گرفت لائے گی اور اس کے ساتھ مکمل انصاف کا تقاضا کیا جائے گا۔ دو اور بچیاں ہیں جو اس شہر سے اور سندھ کے دوسرے شہروں سے لاپتہ ہیں اور ان کے والدین دربدر ہیں۔ آج ہم ان کی کہانی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک معاملہ ہے ہانی کا، جو کہ حیدرآباد سے کوئی لگ بھگ اسی مہینوں میں لاپتہ ہوئی جب مہدی علی کاظمی صاحب کی بیٹی لاپتہ ہوئی۔ اس کے والد بیچارے مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، پہلے تو بڑے خاموش رہے، پھر کوشش کی، پولیس کے پاس چکر لگائے، حیدرآباد کی پولیس کے پاس چکر لگائے، کوئی بات نہیں بنی۔ پھر میڈیا میں بات آئی، میڈیا نے معاملات کو اٹھایا تو تھوڑی بات آگے بڑھی۔ پھر شیلا رضا صاحبہ سامنے آئیں، شیلا رضا صاحبہ نے وعدے کیے، باتیں کیں، لیکن اب تک صورتحال جوں کی توں ہے، لڑکی بازیاب نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے والد پچھلے 1 مہینے سے کراچی میں، یعنی کہ اپنا شہر حیدرآباد چھوڑ کے کراچی میں مقیم ہیں۔ ہر روز پریس کلب آتے ہیں، ہر روز عدالتوں اور پولیس تھانوں کے چکر لگاتے ہیں، معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی بازیابی کا معاملہ کہاں تک پہنچا، لیکن اب تک کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ ہانی کے معاملات میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ سندھ کے بااثر لوگوں کے چنگل میں چلی گئی ہے، اور یہ بھی کہ وہ کم عمر ہے۔ جی ہاں، اس کی عمر فقط 14 سال ہے، اور یہ بات سارے دستاویزات سے ثابت ہوتی ہے، اور اس کے والد بیچارے دستاویزات ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک جاتے رہتے ہیں۔ ہر حکومتی سطح پر انہوں نے بات کی ہے، میڈیا نے ان کو، خاص طور سے ڈیجیٹل میڈیا نے ان کو بھرپور پلیٹ فارمز فراہم کیا ہے، ہر وقت ان کی باتوں کو اجاگر کیا ہے، لیکن سندھ پولیس اور سندھ کی انتظامیہ ان کی کان پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ یہ اس معاملے کو ویسے کا ویسا ہی لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں معاملہ یہ ہے کہ کوئی این جی او سامنے آئے، کوئی ایسا وکیل جیسا کہ جبران ناصر مہدی علی کاظمی کی صاحبزادی کا معاملہ لے کے آگے بڑھے ہیں، وہ سامنے آئے تو پھر معاملات کہیں آگے بڑھیں۔ ایک ہینڈی کیپ ضرور جو ہانی کے والد کا ہے، وہ یہ کہ وہ تعلیمی یافتہ نہیں ہے، انہیں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل کا اتنا شعور نہیں ہے، اور یہی ان کا سب سے بڑا ہینڈی کیپ بنا ہوا ہے۔ گو کہ ہم جیسے پلیٹ فارم ان کو مسلسل اپنی جگہ دیتے ہیں، ان کا ساری ان کی کتھا ہم سنواتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کا اثر نہیں آتا جیسا کہ کسی ماس میڈیا پہ یا سیٹلائٹ چینلز کے اوپر آتا ہے۔ امید یہ ہونی چاہیے کہ سیٹلائٹ چینلز بھی، ٹی وی چینلز بھی اس معاملے کو اٹھائیں گے اور اس معاملے کے اندر کسی نہ کسی طرح کا کوئی انصاف ہوگا۔ دوسرا معاملہ بختاور فاطمہ کا۔ جی ہاں، بختاور فاطمہ تو مارچ کے مہینے سے، اس سال مارچ کے مہینے سے لاپتہ ہیں۔ ان کا کیس پلس لیگل ایڈ کے فاؤنڈر جو الطاف کھوسو ہیں، وکیل ہیں، بڑے سرکردہ وکیل ہیں، اسی طرح کے انسانی حقوق اور بچیوں کی اغوا کے حوالے سے کام کرتے ہیں، ان کے پاس موجود ہے۔ ان سے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب تک 1 انچ بھی یہ کیس آگے نہیں بڑھا ہے۔ عدالت کے آرڈر ہیں، باضابطہ عدالت کے آرڈر ہیں کہ لڑکی کو بازیاب کروایا جائے، وہ اب تک نہیں ہوئی ہے۔ باضابطہ یہ آرڈر ہے کہ میڈیکل ہونا چاہیے، تو بازیاب ہوگی تو میڈیکل ہوگا۔ اور سب سے بڑا جو اس کیس کے اندر معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بچی کی عمر فقط 12 سال بتائی جاتی ہے۔ جی ہاں، فقط 12 سال
عمر ہے بچی کی اور اس کے ساتھ نکاح کیا گیا ہے، یہ بھی ایک الزام ہے اس کی فیملی کا، اور جنہوں نے نکاح کیا ہے وہ سندھ کے با اثر زمیندار ہیں۔ یہ معاملہ ہم پہلے بھی آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ یہ زمیندار شادیاں اپنی بیویاں بنانے کے لیے نہیں کرتے، انہیں یہاں سے لڑکیاں اپنی بیوی بنا کے، کیونکہ نکاح کا ذریعہ ہی ہے، نکاح کرتے ہیں اور پھر ان لڑکیوں کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں سرحد پار بھارت۔ یہ ایک ریکٹ ہے جو سندھ میں جاری ہے، جیسے کہ ہم پنجاب کے ریکٹس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، اسی طرح اندرون سندھ اس طرح کے ریکٹس موجود ہیں۔ اور یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کی خاص طور سے شہری آبادی کی لڑکیوں کو ورغلا کر اور یا ان کو محبت کے جال میں پھنسا کر ان سے شادی کی جاتی ہے، اور پھر ان کو راتوں رات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ زبان زد عام ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ، وہ کس کے جال میں پھنستی ہیں اور پھر وہ پھنستی چلی جاتی ہیں، اپنی زندگی تباہ کر بیٹھتی ہیں۔ شیلا رضا صاحبہ نے ہانی اور بختاور فاطمہ دونوں کے کیسز کے حوالے سے گزشتہ ہفتے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سندھ حکومت اس معاملے کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہی ہے، اس کے اوپر وہ کام کر رہی ہیں اور وہ اسی تندہی سے اس معاملے کو لے کر کے چلیں گی جیسے کہ وہ مہدی علی کاظمی کی صاحبزادی کے معاملے کو لے کر چلی تھیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہانی کے والد اسی شہر میں پچھلے 1 مہینے سے اپنا گھر بار چھوڑ کر موجود ہیں، لیکن اب تک ان کے کیس پر 1 انچ بھی فرق نہیں پڑا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو یاد کر کے ہر میڈیا کے کیمرے کے آگے رو دیتے ہیں۔ وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ ان کی بیٹی ان سے واپس مل جائے، ایک مرتبہ ان سے ایک ملاقات کر لے، لیکن وہ کہیں بازیاب ہو تو اس کی ملاقات ہو۔ اب یہ پوچھنے والی بات ہے سندھ پولیس سے کہ یہ بختاور فاطمہ اور یہ ہانی کو زمین نگل گئی ہے یا آسمان کھا گیا ہے کہ کوئی اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہو رہی۔ یا تو سندھ کی انتظامیہ اور سندھ پولیس یہ آ کے بتا دے کہ لڑکیاں اب پاکستان کی سرحدوں سے باہر چلی گئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کی صورت میں تو پھر ان کی بازیابی ایک بین الاقوامی قوانین کے معاملات کے تحت ہی ہوگی۔ لیکن اگر وہ اس صوبے یا اس ملک میں موجود ہیں تو ان کو بازیاب کرانے میں کیا قباحت ہے، ایسی کیا سستی ہے، ایسی کیا سقم ہے قانون کے اندر کہ ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا۔ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کا جواب پچھلے 2-3 مہینوں سے کوئی نہیں دے رہا، کسی کے پاس یہ جواب نہیں ہے۔ باضابطہ ایک NGO پلس لیگل ایڈ الطاف کھوسو صاحب اس معاملے کے اوپر مسلسل کام کر رہے ہیں۔ بختاور فاطمہ کا کیس تو ان کو خود شیلا رضا صاحبہ نے دیا ہے اور وہ اس پہ کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ سندھ حکومت کچھ ہیلپ کرے تو معاملہ آگے بڑھے۔ معاملہ یہ ہے کہ سندھ کی پولیس تو ابھی تک چالان نہیں بنا پائی مہدی علی کاظمی کی صاحبزادی کے اغوا میں ملوث ملزمان کا، جو کہ پولیس تحویل میں ہیں، ضمانت پر ہیں لیکن پولیس تحویل میں ہیں۔ سندھ پولیس تو اس کا اب تک ایک حتمی چالان نہیں بنا پائی، تو سندھ پولیس پھر اس کیس کے اندر جس میں ہانی ہو یا بختاور فاطمہ ہو اس پر کارروائی میں کیا پھرتی دکھائے گی، اس کا اندازہ تو آپ خود کر لیں۔ یہی ایک ایسی صورتحال ہے جس نے پورے صوبے میں ایک سراسیمگی سی کیفیت پھیلائی ہوئی ہے کہ لڑکیاں جا رہی ہیں، ان کے مبینہ طور پر نکاح ہو رہے ہیں، لیکن ان کی بازیابی نہیں ہو پا رہی۔ والدین ان کے برتھ سرٹیفکیٹ اور نادرہ کے سرٹیفکیٹس لے کے گھومتے پھر رہے ہیں پریس کلبز کے اندر اور میڈیا ہاؤسز کے اندر، وہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہماری بیٹیاں کم عمر ہیں، ان کا نکاح ہو نہیں سکتا، اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کو بااثر لوگوں نے اغوا کر لیا ہے، ان سے زبردستی نکاح کر لیا ہے، لیکن اندھیر نگری اور چوپٹ راج جو ہے وہ قائم ہے سندھ کے اندر۔ تو ہم نے سوچا کہ آج آپ کو 2 مزید بچیوں کی کہانیاں سنائیں جن کے والدین ابھی بھی مہدی علی کاظمی کی طرح ویسے ہی پریشان ہیں جیسے کہ وہ صاحب ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔